السلام علیکم ناظرین، میں حفیظہ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ہم پیدل چل رہے تھے اور سورج کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب کر گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول خدا، یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے آسمان میں غروب ہوتا ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جاتا ہوا 7ویں آسمان تک جاتا ہے اور عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں پر خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے اور جو ملائکہ اس پر موکل ہیں وہ بھی وہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے، خدایا حکم صادر فرما کہ مغرب میں طلوع کروں یا مشرق سے۔ سورہ یاسین میں خدا فرماتا ہے، سورج کے لیے ایک قرارگاہ ہے، اس کی طرف جاتا ہے اور ایک خدائے غالب و علیم کی طرف سے مقرر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رب غالب و عزیز کی صنعت ہے جو اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی سلطنت میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل عرش سے چمکتا ہوا لباس لے کر سورج کے لیے آتا ہے جو گرمیوں کے لمبے دن اور سردیوں کے دن چھوٹے دن کے وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ لباس سورج کو پہنایا جاتا ہے جیسے کہ تم خود ایک لباس پہنتے ہو، پھر اس کو پہلے سورج آسمان پر لاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مشرق سے طلوع کرے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن سے سورج محبوس ہے اور وہ نورانی لباس نہیں پہنا ہوا ہے اور اپنے مغرب سے طلوع کر رہا ہے، بس اس لیے خدا فرماتا ہے سورہ تکویر میں، وہ وقت جب سورج پکڑا جائے گا اور ستارے دھندلا جائیں گے، چاند بھی اسی طرح ہے، اس کے لیے مشرق ہے اور آسمان میں اس کے لیے بھی ٹھکانہ ہے اور اس کا مقرب اس کا 7ویں آسمان کی طرف جانا ہے۔ وہ عرش کے نیچے جاتا اور وہاں پر سجدہ کرتا ہے۔ جبرائیل اس کے لیے کرسی کے نور سے ایک لباس لے کر آتا ہے۔ اسی کی طرف اس قول کا اشارہ ہے کہ خدا فرماتا ہے، وہ ہے جو سورج کو تابان قرار دیتا ہے اور چاند کو درخشاں بنایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ ابو ذر کہتے ہیں، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوشا میں چلا گیا اور نماز مغرب ادا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔